وہابی محمد بن عبد الوہاب کے نظریات پر جو عمل کرے گا، جس کے تحت حضرت بی بی آمنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ اور دیگر بے شمار صحابہ کرام کے مزارات کو بلڈوزر کے ذریعے ختم کر دیا گیا، اور وہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت جس کو ہم آج کہتے ہیں جو اصل دین ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے وہاں پر فتوے دیے کہ جو مسلک محمدی اختیار کر لے اس کو امان ہے، اور جو مسلک محمدی یعنی جو وہابی نہیں بن سکتا اس کا مال ہم پر حلال، اس کی عورتیں ہم پر حلال، اس کا قتل ہم پر جائز۔ انہوں نے یہ فتوے دیے اور بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، بے شمار لوگوں کو ذبح کیا، اور جو لوگ دیندار تھے، جو اکڑ گئے، جو جم گئے اپنی جگہ پر، جو سرکار کی محبت میں اتنے دیوانے ہو چکے تھے کہ ان کو موت بھی خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی، وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آج بھی جاؤ سعودی عرب کے اندر، مجھے بتاؤ وہ بدو لوگ کون ہیں؟ آج بھی ان کو بدو کہا جاتا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ سازش اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا، یہ سازش اس وقت لاہور اور تربیہ نے ان یہود و نصارہ کی سرپرستی میں کی تھی، اور وہاں بے شمار وہابی جو وہاں سے پیدا ہوئے، انہوں نے یہی سازش سعودی عرب ہندوستان کے اندر کی، یہاں پر بھی یہی فتوے دیے گئے، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہی سازش ترکی کے اندر کی گئی، وہاں پر بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آج یہ حالات، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ موجودہ حالات ہے، موجودہ واقعات ہے جو آپ اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہو، جو اپنے ٹی وی چینل پر نیوز چینل کے ذریعے روزانہ دیکھتے ہو، کہ یہی کچھ وہی تاریخ ان وہابیوں نے یہاں صبح سڑک کے اندر دہرائی ہے۔ یہاں پر معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اہل سنت نے 244 ایک دو نہیں 244 شہید علماء کرام کو جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کو شہید کیا گیا، اور بعض علماء کرام کو، بعض پیران پیر کو، بعض پیروں کو شہید کرنے کے بعد جب دفنا دیا گیا، جب ان کے مریدین نے دفنا دیا گیا، ان وہابیوں سے جو قاضی ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا، کیا اس کو گولیاں مار کے تم نے مار دیا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ اس کو لٹکا کر مارو، اس پیر کو لٹکا کر مارنے کہا تھا، تم نے اس کو گولیاں مار کے کیوں مار دیا؟ نکالو اس کی قبر سے اس کی لاش نکالو۔ پیر سمی اللہ چشتی کی بات کر رہا ہوں، 3 روز بعد ان کی شہادت سے دفنانے کے 3 روز بعد ان کو قبر سے نکالا گیا، ان کی لاش کو چوک کے اوپر سواب کے اندر لٹکایا گیا، اور پھر ان کی لاش کی بے روٹی کی گئی، اس کے اوپر برسنگ کی گئی۔ اے سنیت کا دل رکھنے والوں، تم کو جاگنا ہوگا، تم کو سمجھنا ہوگا، تم کو اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، گہرے نظر رکھنی ہوگی۔ یہ سازش کوئی گلی محلے کے نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، ہم اسمبلی میں جانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہماری بات، ہماری جو بات ہے وہ ہمارا نظریات ہے، وہ ہمارے عقائد ہے، ہمارا دین ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور مختلف شکلوں میں اور مختلف ناموں سے جو لوگ اہل سنت و جماعت کا کام کرنے سے اے نوجوانان اہل سنت تم کو روک رہے ہیں، ان کو اپنی طاقت کے ذریعے روکنا پڑے گا۔ یہی اس شہر کا اصول ہے، یہی اس ملک کا اصول ہے، یہی پوری دنیا کا اصول ہے کہ جو کمزور ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو کمزور ہے اس کو پوری دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہوتا۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر اپنی زندگی، اپنے نظریات اور اپنے عقائد کے مطابق گزارا کرتا ہے۔ اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ بھائی، میرا کام آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ آپ تمام لوگ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر کو بلند کریں۔ اللہ رب العزت سب کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔